ہمارے ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے ایسے معجزات رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے. آج ہم ایکسپیرینس کرنے والے ہیں تو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں اتنا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بند کر کے ہی رکھ دیا ہے. تو السلام علیکم، دس از میشا راجپوت. آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں. روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں. اسی کے اوپر آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں اور ویڈیو دیکھنے والے ہیں کہ ان کے اندر اللہ پاک نے ایسا کیا رکھا ہے. تو میں تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو بھی ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا. اوریجنل ویڈیو کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. امید ہے کہ آپ اس کو بھی سبسکرائب کر دیں گے. تو بڑھتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف. یہ پوری دنیا پیچھے پڑی ہے، جبکہ قرآن میں حیران کر دینے والی ایسی نشانیاں ہیں جن کو پڑھ کر وہ لوگ بھی جو قرآن میں غلطی نکالنے کی سوچتے ہیں وہ خود ایمان لے آتے ہیں. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ سائنسی اور تاریخی حقائق، دنیا اور آخرت کے بارے میں حقائق اور سپیس اور انسانی جسم کے بارے میں لکھا ہے. قرآن کے میتھمیٹیکل فیکٹس کے بارے میں ہم اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ نمبرز کی بات کرنے والے ہیں جو دنیا کے ہر انسان سے جڑے نمبرز ہیں، لیکن صرف غور کرنے کی بات ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو. اللہ نے ہمیں اپنے خوبصورت ناموں سے سمجھایا کہ وہ کیسا ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن اللہ یہ 99 نام ان پر ظاہر کرتا ہے جو ان ناموں کو سمجھ سکے. اب ان کو کیسے سمجھیں؟ کبھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہو تو ان کو دو بڑی نشانیاں واضح طور پر نظر آئیں گی. وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کی لکیریں بنی ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی، کچھ سیدھی اور کچھ ٹیڑھی. صدیوں سے انسان ہاتھوں کی ان لکیروں سے اپنے قسمت کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہاتھوں کی ان لکیروں میں کسی کی قسمت کیسے چھپی ہو سکتی ہے. کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہوں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کم ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں. تو کیا ان کا کہنا سچ ہے؟ کیا کوئی انسان صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے بھی کی. قسمت انسان کے ہاتھ یا جسم پر نہیں لکھی جاتی، اس لیے لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سخت گناہ اور ناپسندیدہ ہے، اور نہ شریعت میں ایسا کرنا درست ہے، اور نہ طبی اور سائنسی اعتبار سے ان لکیروں کا انسانی احوال سے کچھ تعلق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے چہرے، مہرے، رنگ و روپ، آواز اور چال ڈال کے اعتبار سے ہر شخص کو دوسرے سے ممتاز اور الگ رکھا ہے. اسی طرح انگوٹھے اور انگلیوں پر پائی جانے والی باریک لکیریں اور ہتھیلیوں میں موجود نمایاں لکیریں بھی ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا گانا رکھی گئی ہیں. اس سے ہر شخص کی شناخت ہوتی ہے، نہ کہ اس کی تقدیر اور اس کی زندگی کے احوال و واقعات کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ایک انسانی جسم اللہ کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کے ایک ایک حصے میں کروڑوں نشانیاں چھپی ہیں، تاکہ لوگ اللہ کی عظمت کی حقیقت کو تسلیم کریں. ایسا ہی ایک معجزہ انسان کے دونوں ہاتھوں کی لکیروں میں بھی چھپا ہے، لیکن اس کا قسمت کے حال معلوم کرنے سے کوئی تعلق نہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھیں، آپ کو کئی لکیریں نظر آئیں گی جن میں دو بڑی نشانیاں موجود ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان لکیروں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ اس طرح نظر آتی ہیں. اب ان لکیروں کو یاد رکھیں اور عربی میں نمبرز کو سامنے رکھیں جو اس طرح لکھے جاتے ہیں:
अरबी नंबर्स में एक और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये 2 नंबर्स वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में 2 नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुआ में याद रखें और उन पर सलाम भेजें। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है, जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमज़ान को नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखें यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की ख़ास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुक़द्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है, जिसका मतलब है मुकम्मल अताअत। तो हम तमाम इंसान ज़ीरो हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब 1 जमा 0 1 ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब ज़ीरो। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगें, वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम ज़ात है। दुआ का आगाज़ दुरूद शरीफ से करें और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी हाँ, वीडियो हो गई है एंड वीडियो इंफॉर्मेटिव भी थी और रहा उसके एतबार से जो है, अच्छा जो 2-3 बातें इन्होंने की वीडियो के अंदर कि कुरान पाक जो है ना, कुरान पाक किसी को हिदायत देता है और किसी को गुमराह करता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो कुरान है ये किसी को हिदायत देगा और किसी को गुमराह करेगा, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की, इन्होंने ये कहा कि भाई
اگر کوئی بندہ نجومی کے پاس جاتا ہے وہاں سے مطلب اپنا ہاتھ دکھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. نمازیں مطلب وہ پڑھے گا لیکن وہ قبول نہیں ہوگی. تو ویڈیو تو کافی زبردست تھی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں اور سمجھنے والے کے لیے ہی اشارہ ہے. ٹھیک ہے, جو اس چیز کو سمجھے. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.